الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع تحقیق حدیث قدسی کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث قدسی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا تو انہوں نے مجھے پہچانا۔ اس روایت کو کئی واعظین حضرات مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام زرکشی، امام ابن حجر عسقلانی، امام سیوطی اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی نہ تو کوئی صحیح سند ثابت ہے، نہ ہی کوئی ضعیف سند۔ گویا کہ یہ حدیث کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں، اس لیے اس روایت کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، اس کو پھیلانا، اس حدیث کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا ہرگز درست نہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی کے مفہوم کے بعض قرآنی تائیدات کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، اس مسئلے سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو حدیث قدسی ثابت ہی نہیں، البتہ بعض حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث قدسی کا مفہوم بعض قرآنی آیت سے ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی قرآنی تائید حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث قدسی ثابت تو نہیں، البتہ اس کا مفہوم قرآن کریم سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات کی مذکورہ آیت کا مشہور تفسیر تو واضح ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں اور میری معرفت حاصل کریں۔ چونکہ اس حدیث قدسی سے یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور ایک تفسیر کے مطابق اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور اس طرح اس سے حدیث قدسی کا مفہوم کسی درجے میں ثابت ہوتا ہے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، اس تفسیر کے اوپر بعض محدثین نے بحث بھی کی اور اس کے اوپر دوسری قرآن کی آیت کی تائید کر دی، جس کا ترجمہ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور ان میں انتظامی احکام جاری کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کا اظہار ہو، اور ان سب صفتوں کا اظہار ہونا اس حدیث کی طرف گویا کہ اشارہ کرتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ کہ اس آیت کی روح سے زمین و آسمان کی پیدائش اور ان میں انتظامی احکام کا اجرا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم و قدرت کا اظہار ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور حدیث قدسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ گویا کہ آیت اور حدیث قدسی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ثابت ہوتا ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے اور اہم تنبیہ بھی یہ ہے اس پوری بات کرنے کا حاصل کلام کہ یہ مذکورہ حدیث قدسی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، اس کو حدیث سمجھنا، اس کو بیان کرنا، اس کو پھیلانا ہرگز درست نہیں۔
البتہ بعض قرآنی آیات سے اس حدیث قدسی کے مفہوم کا کسی درجے میں ثبوت اور اس کی تائید ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس تائید کی وجہ سے اس غیر ثابت حدیث قدسی کو حدیث تسلیم کر لیا جائے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا جائے۔ گویا کہ بعض قرآنی آیات سے اس کے مفہوم کی تائید ہونے کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں بن سکتی، بلکہ یہ غیر ثابت حدیث رہے گی اور غیر معتبر روایت رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔